باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ نہج بلاغہ سیریز میں ہم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے نہج بلاغہ میں جو 480 کلمات ہیں، 480 سیئنگس ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان میں سے بعض کلمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے کلمے کا نمبر 95 ہے، 95 ہے، اور بہت ہی اہم کلمہ ہے، بہت ہی خاص کلمہ ہے۔ اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام لا یقل عمل مع التقوی کیف یقل ما یتقبل۔ تقوی کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، تقوی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہوتا، اور وہ عمل کیسے کم ہو جائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، اگر خوف خدا دل میں ہے، اگر اخلاص دل میں ہے، تو کوئی بھی عمل تقوی کے ساتھ چھوٹا نہیں ہے، قلیل نہیں ہے۔ وہ عمل کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یعنی اگر عمل چھوٹا ہمارا ہے لیکن اللہ کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، تو یہ قبول ہوگا، اور جو قبول ہو جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ کم نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بڑا عمل ہے لیکن خدا نخواستہ دکھاوے کے لیے ہے، وینٹی کے لیے ہے، شوئنگ آف کے لیے ہے، لوگوں کی مدح اور تعریف اور ستائش حاصل کرنے کے لیے، تو بڑا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، اور وہ پھر عمل کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو یہ چھوٹا عمل جو قبول ہو جائے، یہ اس بڑے عمل سے جو قبول نہ ہو، یہ چھوٹا عمل بہتر ہے۔ اور یہ ایک سامنے کی چیز ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی ڈیلی لائف میں خود ہم کوالٹی کو پریفر کرتے ہیں، کوانٹیٹی کو پریفر نہیں کرتے۔ اگر آپ بازار میں جائیں، ایک ٹھیلے کے اوپر، ایک دکان کے اوپر دو طرح کے سیب ہوں، ایک سیب 120 روپے کلو ہو، 120 روپے کا 1 کلو ہو، اور اسی کے برابر میں ایک دوسرا سیب ہو جو 100 روپے کے 2 کلو ہوں، لیکن جو 100 روپے کا 2 کلو سیب ہے وہ باسی ہے، پرانا ہے، میٹھا نہیں ہے، لال نہیں ہے، لیکن جو دوسرا سیب جو 120 روپے کا 1 کلو ہے وہ تازہ ہے، فریش ہے، لال ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ تو ہم کس سیب کو خریدنا پسند کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے 100 روپے کا 2 کلو ہے، لیکن یہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس کو صرف کوڑے کے ڈلیا میں پھینکا جا سکتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا، بیکار ہے۔ لیکن وہ جو 120 روپے کا صرف 1 کلو ہے، لیکن اسے کھایا جا سکتا ہے، اس سے استفادہ اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوالٹی کو پریفر کرتے ہوئے 120 روپے کا 1 کلو والا جو سیب ہے وہ خریدتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ ہر چیز میں، جب ہم دودھ والا سے دودھ لیتے ہیں تو اکثر دودھ والے پانی ملاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو 5 روپے مہنگا دو دودھ، تم 10 روپے مہنگا دو، لیکن ہمیں پیور دودھ چاہیے، ہمیں دودھ میں ملاوٹ نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے۔ جب ہم مسالہ خریدنے جاتے ہیں، کھانے کے لیے مسالہ خریدنے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کس کمپنی کا، کس دکان کا مسالہ اچھا ہے کہ مسالے کے اندر ملاوٹ نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی صحت خراب ہو جائے، ہمارا کھانا خراب ہو جائے۔ جب ہم مکان بنوانے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کون سی سیمنٹ اچھی ہے، کون سی سریا اچھی ہے، کون سی اینٹ اچھی ہے، کون سی مورنگ اچھی ہے، کون سی بالو اچھی ہے، کون سا میٹیریل اچھا ہے۔ یعنی ہم اپنے مکان میں سستا اور خراب میٹیریل لگانا پسند نہیں کرتے۔ وہ مکان جو ہم صرف اس دنیا کے لیے بنا رہے ہیں، کچھ سالوں کے لیے، تو خداوند متعال کس طرح سے ہمارے اعمال کے اندر کوانٹٹی کو پسند کرے گا اور کوالٹی کو پسند نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں خداوند متعال ہمارے تمام اعمال میں کوالٹی کو پریفر کرتا ہے، کوالٹی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ہم وضو کے لیے پانی کو استعمال کریں تو پانی کو مضاف نہیں ہونا چاہیے، پانی پیور ہونا چاہیے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، پانی شربت نہ ہو، پانی کیوڑے کا نہ ہو، پانی کسی فروٹ کے جوس کا نہ ہو، اس سے ہمارا وضو باطل ہے۔ اسی طریقے سے پانی مباح ہو، غصبی نہ ہو، اس پانی میں کسی کے حق کی ملاوٹ نہ ہو، پانی چھینا ہوا نہ ہو۔
جس لباس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ لباس کسی اور کی ملکیت نہ ہو، کسی اور کی پراپرٹی نہ ہو، کسی اور کے حق کی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی مباح ہونا چاہیے۔ اگر مکان رینٹڈ ہے، کرائے کا ہے، تو کرایہ دار راضی ہونا، مکان مالک راضی ہونا چاہیے، ہمارا کرایہ ادا ہونا چاہیے، تب نماز صحیح ہے۔ یعنی کسی کے اور حق اس کے اندر نہ ہو۔ تو ان تمام عبادتوں کے اندر جو نماز سب سے افضل عبادت ہے، اس میں ہی پروردگار عالم ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ ہماری دوسری عبادتیں ہوں، ہر عبادت کے اندر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مخلص بندے بنیں، ہم اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ اور ہمارے تمام ائمہ نے اور رسول خدا نے ہم کو یہی تعلیم دیا ہے، یہی بتایا ہے کہ ہم اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، پیورٹی کو پیدا کریں، سنسیئرٹی کو پیدا کریں۔ مولا کائنات حضرت علیہ السلام نے جب عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو بڑا اچھا موقع تھا اس کو قتل کر دینے کا، اس کو جان سے مار دینے کا، لیکن مولا نے آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کیا، اپنے آپ کے اوپر، اور اس کو چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلی مرتبہ اس کو چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ پھر اس کو جو ہے زیر کیا، اس کو پچھاڑا، اس کو مارا، پہلی مرتبہ آپ نے کیوں نہیں مار دیا؟ کہا کہ جب اس نے میری شان میں گستاخی کی تو اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ وہ عمل، وہ جہاد جو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس کے اندر میرا غصہ شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا یہاں تک کہ احتیاط کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم، چاہے وہ نماز ہماری ہو، چاہے وہ ہماری تلاوت قرآن ہو، چاہے ہماری مجلس ہو، چاہے ہمارا ذاکر ہو، چاہے ہماری نظریں ہی کیوں نہ ہوں، ہر چیز کے اندر ہم اخلاص کو پیش نظر رکھیں۔ جو بھی کام ہمارا ہو اللہ کی خوشی کے لیے ہو۔ اگر ہم مجلس کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، جس کے لیے فرش عزا بچھائی ہم نے، ہمارا آقا و مولا امام حسین ہم سے راضی ہوں، جناب فاطمہ زہرا ہم سے راضی ہوں، صاحب عزا جناب زینب سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہوں۔ لیکن بعض اوقات ہم دنیاوی جھمیلوں میں الجھ کر، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ تبرک اچھا ہو، ذاکر اچھا ہو، مکان اچھا ہو، تاکہ ہمارا نام ہو سکے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہے تو مجلس میں چھوٹا یا بڑا ذاکر نہیں ہوتا، مجلس چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، مجلس حسین ہے، ذاکر حسین ہے۔ جو اس در پر آ گیا، جو اس در سے وابستہ ہو گیا، وہ باکمال ہو گیا، باعزت ہو گیا، اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا، اس کی عزت دوبالا ہو گئی۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ جو بھی کام ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہماری نظر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ہماری مجلس چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا ذاکر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہماری محفل چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، خدا کے لیے ہونا چاہیے، اہل بیت علیہم السلام کی رضا و خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ سارے ہمارے کام اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں، تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول پائے گا، اور جو عمل قبول ہو جائے وہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ لا یقل عمل مع التقوی، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنسلٹی کے ساتھ کوئی عمل قبول چھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ کیف یقل، کیسے وہ عمل چھوٹا ہو جائے، کیسے وہ عمل اور ایکشن لٹل ہو جائے، ما یتقبل، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے عمل میں، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی نظروں میں اخلاص پیدا کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میسج، یہ پیغام، مولا کائنات کا نورانی کلمہ دوسروں تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں اس کو اتار سکیں، تو اس کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔